ہمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، سب مل کر بولو اللہ اللہ، شرمانا چھوڑو اللہ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار۔ یہ ویڈیو میرے سامنے سے ذرا اس کو سائڈ پہ کر دیں، یہ لائٹ بند کر دیں، یہ میرے سامنے سے مجھے کوئی نظر نہیں آتا آگے کیا چیز۔ میں ایک طویل سفر کر کے گجرانوالہ کی جماعت کے پاس آیا ہوں۔ میں نے مولانا عمر صدیق صاحب سے معذرت کی تھی کہ میں آج 5 دن کے بعد اسلام آباد پہنچا ہوں اور آج سفر نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے انتہائی مجبور کیا۔ میں اس نوجوان سے جو ڈائز پر موجود تھا معذرت خواہ ہوں۔ میری مجبوری اور عادت ہے کہ میں 12 بجے کے بعد خطاب جلسوں میں نہیں کیا کرتا۔ جو نیا خطیب جس کو دعوت دی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی قوم کو کہا ادعوکم الی النجات، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ وہ کلمہ نجات جس کی طرف اللہ کے پیغمبر نے بلایا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کائنات میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے اس کلمے کی سب سے پہلے دعوت نہ دی ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، وہ نجات کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آج امت محمدیہ کی اکثریت اس کلمہ توحید سے غافل ہے۔ یہی میرا موضوع ہے کہ لوگوں، نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، حج سے پہلے، جہاد سے پہلے ایک دعوت، اور وہ دعوت توحید ہے۔ اگر کوئی شخص اس دعوت کو قبول نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے،
سہ روزے لگاتا ہے، کشمیر کو فتح کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتا ہے، محبت رسول کے اندر نعتیں پڑھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، رات کو تہجد کا قیام کرتا ہے، میں علی وجہ البصیرت اعلان کرتا ہوں، بباغ دوحل کہتا ہوں، نہ اللہ اس کی نماز قبول کرے گا، نہ اللہ اس کے جہاد کو قبول کرے گا۔ بنیاد اللہ کی توحید ہے، اور توحید کی اسے خبر نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ اور پیغمبر نے کہا تھا من شاہد اللہ الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دے کہ کائنات میں ایک ہی مشکل کشا، ایک ہی حاجت روا، ایک ہی اولاد دینے والا، ایک ہی بگڑی بنانے والا، ایک ہی کشتیوں کو پار لگانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ آج یہ گواہی، آج یہ عقیدہ، آج اس کا پیغام امت محمدیہ کی اکثریت کے اندر اس کا فقدان پایا جاتا ہے۔ اسے پتہ نہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتا ہے، فرض نماز کے بعد مسجد کے اندر اس کے ہو کے نعرے بھی لگتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، غیر اللہ کی قبر پر جا کر سجدے بھی کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، نذر و نیاز غیر اللہ کی نام کی دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے کسی مردے کی قبر پر بھی کھڑا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، غیر اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، یا علی مدد کے نعرے بھی لگا رہا ہے، یا لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، اغیثنی یا رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، ادرکنی یا رسول اللہ بھی کہتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، غیر اللہ سے امداد بھی مانگتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، نعرہ غوثیہ کا نعرہ بھی لگا رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، گاڑی کے پیچھے جانے یا علی بھی لکھتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، اللہ نبی وارث کا بورڈ بھی بنا لیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، جانے یا علی بھی کہہ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، پشتن پاک کی 5 انگوٹھیاں اپنے ہاتھوں میں پہن لیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، اپنے بالوں کی چٹیا ڈولے شاہ کے نام پر بھی چھوڑ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، ہاتھ میں حسین کا کڑا بھی پہن لیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، پاؤں میں حسن کے نام کا کڑا بھی پہن لیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، بابا شاہ جمال پتر دے رتے لال کے نعرے بھی لگا دیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، یا بہاول حق بیڑی حق کی صدا بھی یہ بلند کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، مکان کی چھت پر کالی ہنڈیا بھی رکھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، ٹوڑی گاڑی خرید کر اس کے آگے الٹی جوتی بھی لٹکا لیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، کشمیر کے قبر کی حفاظت کے لیے جہاد بھی کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، غیر اللہ کی قبر پر جا کر اس کا گنبد بھی بنا دیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، دنیا جہان کا شرک و اکبر بھی کرتا ہے، یہ سیدزادہ اعلان کرتا ہے، تو لا الہ الا اللہ نہیں، ایک مرتبہ نہیں، کروڑ مرتبہ تو لا الہ الا اللہ کہہ، نمازیں پڑھ، روزے رکھ، زکوٰۃ دے، حج کر، کشمیر کو فتح کر، افغانستان میں جہاد کر، عراق میں جا کر جنگیں لڑ، جب تو یا علی کا نعرہ لگا کر جہاد کرے گا، یا علی مدد کے 5 پشتن پاک کی انگوٹھیاں پہن کر، امام ضامن بازو پر باندھ کر تو سجدے دے گا، پنکھا مسجد میں لگا کر تو گیٹ دربار کا بھی بنائے گا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ اللہ تیری یہ نماز قبول کرے گا، نہ اللہ تیرا کوئی جہاد قبول کرے گا۔ بڑی جن کو تو پکارتا ہے، جن کے سامنے تو جھکتا ہے،
جن کو تو مشکل کشا کہتا ہے، جن کو اجمیری اور ہجویریوں کو تو لیے پھرتا ہے، یہ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ یہ ایک ذرے کے مالک نہیں ہے، نہ تجھے نفع دے سکتے ہیں نہ تجھے نقصان دے سکتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، غیر اللہ کے مقبروں کو آباد کرنے والوں، قبروں کے سامنے سجدہ کرنے والوں، قبروں کے نام کی اپنی دکانوں پر نام رکھنے والوں، پلازوں کا نام غوثیہ پلازہ لکھنے والوں، گورلے کے نام پر دکانوں کو سجانے والوں، میلاد کے نام پر جلوس نکالنے والوں، کل قیامت کا دن قائم ہوگا۔ ہم اہل حدیث بھی موجود ہوں گے، اہل شرک تم بھی موجود ہوں گے۔ ہم کہیں گے ہم اس جماعت کے ذمہ دار افراد ہیں جن کے امام نے کہا تھا یا قومی مالی، کیا بات ہے، ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، ہم تمہیں نجات کی طرف بلاتے تھے۔ نجات یہ ہے کہ آج اہل حدیثوں کو ان کا رب کریم جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخلہ دے دے گا، اور آگ کی پکار یہ ہے مشرکوں کو اٹھا کر آبادن جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ لوگوں، یہ دعوت بڑی کڑوی دعوت ہے، یہ پیغام بڑا مشکل پیغام ہے، اور یہ ایسا پیغام ہے کائنات کے ہر پیغمبر نے سب سے پہلے یہی پیغام دیا تھا کہ جن کو تم پکارتے ہو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، نہ وہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، تمہاری زبانیں کہیں گی مقبروں پر سجدہ کرنے والوں، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ اس اللہ کی قسم ہے کہ ہم تو بڑے پکے گمراہ تھے، بے ایمان تھے، قبوری تھے، حلولی تھے، صوفی تھے، دنیا کے اندر شرک کرنے والی جماعت تھی۔ ہمارا جرم یہ تھا، ہم نے اجمیری کو اٹھا کر، اجمیری کو اٹھا کر، نظامی کو اٹھا کر، قادری کو اٹھا کر، نقشبندی کو اٹھا کر، سہروردی کو اٹھا کر اذ نسویکم برب العالمین، جہانوں کے رب کے برابر کھڑا کر دیا تھا۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ بچے کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں پیر دیتا، عبد النبی، عبد العلی، عبد المصطفیٰ۔ کس کی اولاد ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے والے کی۔ کس کا بیٹا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی صدا لگانے والے کا۔ اور سنو اہل حدیثو، اپنے ضمیر کو جگاؤ، غیرت مند جماعت بنو۔ تم مرکزی جمعیت کی جماعت ہو، یوتھ فورس کے شاہین ہو، اور سنو علن اعلان کہا کرو، جس چوک میں ہو، جس بستی میں ہو، جس شہر میں ہو، جس دفتر میں ہو، جس مجلس میں ہو، ہم وہ جماعت ہے، ہمارے ہاتھ میں ایک یا رب کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے۔ پھر میں ہی نعرہ لگا دوں۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، رفقاء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث، المدد المدد، حاجت روا مشکل کشا، رہبرا رہنما، کتاب و سنت، کتاب و سنت، فرقہ بدعت، فرقہ بدعت، فرقہ بدعت۔ سنو اہل حدیثو، اس توحید کے کلمے کو گلی گلی پہنچاؤ۔ یاد رکھو میرے پیغمبر نے کہا تھا من شہد لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ۔ رواہ البخاری۔ تم کلمہ توحید کا اقرار کرو،
امام اعظم محمد کو مانو، عیسیٰ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، مریم کا بیٹا ہے، کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اس کا اعلان تم کرو۔ میں رب کریم اعلان کرتا ہوں تمہارے جیسے بھی عمل ہوں گے اللہ تمہیں جنت کا ضرور مالک بنا دے گا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْكَهْفِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ۔ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے آسمان سے نبیوں کو بھیجا، ایک کو بھیجا، اس کا پیغام یہ تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ دوسرے کو بھیجا، امت نے انکار کر دیا، دوسرے نے بھی یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، امت نے انکار کر دیا۔ فعززنا بثالث، اللہ نے تیسرا نبی بھیجا، امت نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ قرآن نے کیا نقشہ کھینچا ہے، کہا جب یہ تینوں پیغمبر جھٹلا دیے گئے، ایک کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، یوسف نجار، اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اے میری قوم، میں بستی کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا ہوں، ان قوموں ان پیغمبروں کی اتباع کرو۔ اور کہا کیوں اتباع کرو؟ اکیلا ہے، جماعت نہیں، عمراء نہیں، مساجد نہیں، جوانوں کی تنظیم نہیں، یا تین پیغمبر ہے یا اکیلا مقتدی ہے۔ اعلان کرتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ میں اپنے عقیدہ کا پہلے اعلان کرتا ہوں میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اگر میں اسے چھوڑ کر أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگر میں قبروں کو پجاروں میں پکا گمراہ، پرستن پاک کے نعرے لگاؤں میں پکا بے ایمان، غیر اللہ کو میں جا کر سجدے کروں میں مسلمان نہیں۔ اعلان یہ کرتا ہے قوم نے جب یہ دعوت سنی، دعوت اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، قوم نے پیغمبروں کو چھوڑا، اس کے پیٹ پر چڑھ گئے، انتڑیاں باہر نکل گئی۔ جب نیچے یہ حال ہوا اس کے رب نے کہا قیل ادخل الجنہ، تیرا رب تجھے جنت الفردوس عطا فرماتا ہے۔ کہاں پہنچا؟ بولیے جنت میں۔ کہاں پہنچا؟ جنت میں مواحد پہنچا۔ بستی میں مشرک رہ گئے، اور مواحدوں اور سوئے ہوئے مواحدوں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو، مردہ لاش نہ بنو، جان ایک ننھی سی ہے، اگر یہ رب کے دین پر قربان ہو جائے تو زبان سے کہا کرو فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم ہے جنت میری پکی ہو گئی ہے۔ اہل حدیثوں، اہل حدیث جنت میں پہنچا، زمین پر مشرک رہ گئے، وہاں پہنچ کر بھی کہتا ہے یا لیتی، کاش میرا یہ اعزاز، میری یہ نعمتیں جو میرے رب نے مجھے دی ہے توحید کی وجہ سے، اللہ کاش یہ میری قوم کو خبر ہو کہ توحید کے بدلے اللہ دنیا کے انسانوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مالک بنا دیا۔ آسمان کے مالک نے یہ قرآن محمد پر اتارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو علم ہو۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، آج اس مشرک کو کلمے کی خبر نہیں ہے۔ حج پر میں گیا، میں نے ایک حاجن کو دیکھا، حج کے
کرنے کے بعد فون کرتے ہوئے لائن میں لگی ہوئی ہے. لاہور کی مشرکہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے اے جا حجویری کی قبر پر جا کر دیگے چڑھا دے, میرے لاہور کے داتا نے مجھے حج کرا دیا ہے. لوگوں, یہ تمہارے درمیان بستے ہیں, تمہارے شہر میں رہتے ہیں, تمہاری برادری کے حصہ ہے, تمہارے خاندان کے افراد ہیں. ان کو جھنجھوڑو اور انہیں بتاؤ حج کرانے والا بھی وہ ہے, حج نہ کرانے والا بھی وہ ہے. اگر وہ کروانے پر آ جائے تو محمد کو مدینے سے اٹھا کر مکہ دے دیا کرتا ہے, نہ کروانے پر آئے حدیبیہ کے مقام پر امام الانبیاء کو بھی روک لیا کرتا ہے. لوگوں, اس توحید کی دعوت کو عام کرو. ان کا کلمہ درست نہیں ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں, نماز پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, جہاد کرنے والے, مسجدیں بنانے والے, مدارس بنانے والے, صدقہ اور خیرات کرنے والے, نہ کلمے کا پہلا جز جانتے ہیں نہ کلمے کا دوسرا جز جانتے ہیں. اور جسے کلمے کی خبر نہ ہو اسے نماز کی دعوت نہ دیجیے, اسے پہلے کلمے کی تعلیم دیجیے. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اعلان کر دیجئے اللہ کی عبادت خالص ہوگی. کیسے؟ مسجد میں پہنچ کر کہتا ہے اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے. باہر نکل کر کہتا ہے کوئی مشکل آ جائے یا علی مدد. اسے نہیں پتا توحید کسے کہتے ہیں, اسے نہیں خبر. اور سنو, ان کا عقیدہ ابو جہل سے بھی بدتر ہے. مجھ سے علماء بھی گھبراتے ہیں کہ بڑی سخت بات کرتا ہے, حالات خراب ہوں گے. اور سنو, اگر کسی نے نہیں سنایا, ان کلمہ پڑھنے والوں کا عقیدہ ابو جہل کی قوم سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ میرا رب کا قرآن کہتا ہے مکہ کے پلیت, محمد کے دشمن, مکہ کے باسی, مکہ کے قریشی جب سمندر میں کشتیوں پر سوار ہوتے کہا کرتے تھے, قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصًا, خالص ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے. اور یہ مسلمان, یہ کلمہ پڑھنے والا کشتی میں بیٹھتا ہے, کشتی بھنور میں پھنستی ہے, کہتا ہے یا بہاول حق بیڑی دھک, اے شیر خدا, اے مولا علی, اے شیر خدا, میری کشتی پار لگا دینا. یہ عقیدہ تو مکہ کے ابو لہب کا بھی نہ تھا, ابو جہل کا بھی نہ تھا. اور میں نے ربیع الاول کے دنوں میں سنا اسلام آباد کے ایک پلیت کو, وہ اعلان کر رہا تھا نبی کے عشق میں ڈوب کر, یہ عاشق گلیوں میں گھومنے والے, جھنڈیاں کو سجانے والے, مال کو برباد کرنے والے. اس نے کہا ایک دن آئے گا, حشر کا میدان ہوگا, ہم بھی مانتے ہیں وہ دن آئے گا. ماننے تیرے اور ہمارے میں فرق ہے, ہم مسلمان ہیں, تو پلیت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تیری زبان نے اس دن کہا تھا 12 ربیع الاول کو وہ دن آئے گا, نہ خدا ہوگا نہ خدا کی خدائی ہوگی. ان کو بیٹیاں دیتے ہو, ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہو, ان کو مسلمان کہتے ہو, تو سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا. تیرا عقیدہ یہ ہے کہ جب خدا نہ ہوگا, خدا کی خدائی نہ ہوگی, مگر میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہوگی. اور ظالم انسان, اللہ تو وہ ہے جب تم نہیں تھے کوئی نہیں تھا, وہ حی و قیوم تو پہلے بھی تھا. جب کوئی نہ ہوگا, کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, میرا رب اس وقت بھی ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. تمہارا وہ رب ہوگا جس کی ربوبیت ختم ہوگی. اس لیے تم نے کہا ہے محمد کا خدا کا پکڑا چھڑاوے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اور لوگوں, یہ رب کے قرآن کے خلاف ہے. کلمے کا پہلا جز یہ اس میں بھی برباد, کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس میں بھی برباد ہے. کہا کیوں؟
یہ تو نبی سے محبت کرتے ہیں، عید میلاد مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، گنبد خضرا کے رنگ پر اپنی پگڑیاں بناتے ہیں، چولے پہنتے ہیں، ان کے نام پر مرتے اور مٹتے ہیں۔ اور سنا، اگر تو نبی کو نبی مانتا ہوتا، رب محمد کی قسم تو حنفی کبھی نہ ہوتا۔ تو محمد الرسول اللہ بھی کہتا ہے پھر حنفی بنتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے پھر دیوبندی بنتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے پھر قادری بنتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے پھر سہروردی بنتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے پھر چشتی بنتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے پھر بریلوی بنتا ہے۔ اے مسلمان، اگر تیرے دل میں اس نبی کی عظمت ہوتی، نبی کی محمد ہوتی، تو سب کچھ کو چھوڑ کر ایک لقب تیرے اوپر ہوتا۔ جب تیری زبان پر لا الہ کی تلوار لٹکتی، یہ دربار زمین باس ہو جاتے، یہ قبریں گرا دی جاتی، اور جب تیری زبان محمد رسول اللہ کہتی تو محمدی کے علاوہ کبھی کچھ نہ بن سکتا۔ میں دونوں سے کہتا ہوں، حنفیوں تم دونوں سے کہتا ہوں، چڑھانے کے لیے نہیں، درد دل سے کہتا ہوں، بتلا کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبت میرے پاک پیغمبر سے کس انسان کو تھی؟ تیری زبانیں کہیں گی کس کو تھی؟ آپ بھی کہیں گے کس کو تھی؟ ابو بکر کو تھی۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، ابو بکر حنفی تھا؟ ابو بکر قادری تھا؟ ابو بکر سہروردی تھا؟ ابو بکر چشتی تھا؟ عمر سہروردی تھا؟ عثمان اور علی ان سلسلوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے، تو کہے گا ابو بکر حنفی نہیں تھا، عمر حنفی نہیں تھا، عثمان دیوبندی نہیں تھا، علی بریلوی نہیں تھا، طلحہ زبیر سہروردی اور چشتی نہیں تھے، وہ کون تھے؟ تیری زبان بھی کہے گی وہ محمدی تھے، اور آج اس لیے اہل حدیث بھی محمدی کہلواتا۔ نانا مردہ باد کی کیا بات ہے؟ کہو زندہ باد۔ سنو، کسی کو مردہ باد نہیں کہتے، بریلی شہر ساری عمر رہے، کہو زندہ باد۔ کیوں بریلوی کو کہتے ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ بریلوی مردہ باد، دیوبند شہر مردہ باد؟ نانا، صدا رہے، دیوبندی شہر کو ہم فتح کریں گے اور انڈیا کے کافروں کی عورتوں کو لونڈیاں بنائیں گے، کہو زندہ باد۔ جہادی بھی خوش ہو جائیں، کہو ہم مردہ باد نہیں کہتے، تمہارا بریلی بھی زندہ باد، تمہارا دیوبندی بھی زندہ باد، تمہارا حجویری بھی زندہ باد، تمہارا اجویری بھی زندہ باد۔ اب ان سب زندہ باد کو جمع کرو اور میرے محمد کا مقابلہ کر، محمد سب سے زندہ باد۔ لوگ کہیں گے شاہ صاحب آپ کے جلسے میں ہماری توہین ہوئی۔ نانا، اہل حدیث کا یہ وتیرہ نہیں ہے، نہیں توہین کرتے، تمہارے اماموں کو سلام کرتے ہیں، ادب سے بلاتے ہیں، کوفے کے امام کو بھی سلام، عراق کے امام کو بھی سلام، مدینہ کے امام کو بھی سلام، منطق کے امام کو بھی سلام، تاریخ کے امام کو بھی سلام۔ یہ سلام ان کو سلامیہ ہے، ان کی کمر پر کروڑہا رب کی رحمتوں کی بارش ہو۔ لیکن سنو، دل تھام کے سنو، سنیو، اگر کسی نے نہیں سنایا اور ملا دیا، یہ ہر کوئی امام اپنے اپنے فن کا امام ہے، دین کا امام میرا محمد الرسول اللہ ہے۔ تم کہتے ہو امام اعظم امام الدین، امام
مانتے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو جو مانتے ہیں. بھائی نظر نہیں آتا تیری سیڑھی سے پرے لے جا. عوام کو دیکھنے دے, عوام سے بات کر رہا. اور سنو, ان کے بھی ہاتھ کھڑے کروا دو, پڑوسیوں کے بھی, گجرانوالہ کے باسیوں کو بھی. لاؤ, تم ساروں کو لے آؤ. مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ اور کسی اور سے سنا ہوگا, پھر کیوں نہ کہوں, اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. لاؤ لاؤ تم اپنے اپنے اماموں کو. مقابلہ کرتے ہو کہ ہمارے 4 میرے سید بھی مقابلہ کرتے ہیں. علی نکی تقی موسیٰ کاظم حسن حسین علی, ہمارے بھی 12. اور لاؤ تمہارے 12 کو بھی مانتا ہوں. سنیو, تمہارے 4 نہیں جتنے سینکڑوں ہیں سب کو ہی مانتا ہوں. ہر مسجد کے امام کو مانتا ہوں, سارے اماموں کو مانتا ہوں. لاؤ ان کو میرے محمد کے مقابلے میں کھڑا کر کے تو دکھاؤ. اور لاؤ, آؤ. میں نے گجرانوالہ کے شہر میں ایک بات کہی تھی, آج تمہیں بھی کہتا ہوں. اگر تمہیں نبی سے محبت ہے, تم ہی کہتے ہو نا اہل حدیث گستاخ ہے, بے ادب ہے. اور سنو, زبان سنبھال کر بات کیا کرو. کائنات نے اہل حدیث سے محبت کرنے والا کائنات میں کسی نے اب اس دور میں کبھی نہیں دیکھا. یہ نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں. میرا نبی ہے, زبان سے لعاب کو پھینکتا ہے. اور اس وقت کے اہل حدیث ابو بکر اور عمر, عثمان و علی, طلحہ اور زبیر, میرے محمد کے تھوک کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں. اگر تیرے امام احمد رضا کے تھوک کو اس کے حواری اپنے چہرے پر ملے تو تیرا امام سچا. اگر کوفہ کے امام کے لعاب کو ابو یوسف ابو محمد اپنے ہاتھ پر لے کر اپنے جسم پر مل لے, تیرا امام سچا. تو کہے, تیری کتابیں کہے, نہیں مانے وہ انسان نہیں جنا. محمد کا لعاب چاٹا بھی جا سکتا ہے, ہنڈیا میں ملایا بھی جا سکتا ہے, تو پھر مسلک اہل حدیث سچا. جذبات کی بات نہیں ہے, بڑے پیار سے کہتا ہوں. آؤ, اس کی طرف بلاتے ہیں جس کے تم عید میلاد مناتے ہو. مناتے کہ نہیں مناتے؟ اور بڑے افسوس کی بات ہے, کہتے ہیں ابو لہب کو خواب آیا تھا. یہ خوابوں کی دنیا قادریوں کی ہو سکتی ہے, محمدیوں کی نہیں ہو سکتی. خواب میں آیا تھا. کیا آیا تھا؟ کہا ابو لہب انگوٹھا چوس رہا تھا. کیا مل رہا تھا؟ تھوڑا سا پانی مل رہا تھا. پوچھا خواب میں, پوچھا کیوں انگوٹھا میں پانی مل رہا ہے؟ کہا میں نے اس دن صوبیہ کو آزاد کیا تھا. نبی کی عید میلاد, بولو تو صحیح, نبی کی عید میلاد منائی تھی. آج مجھے اس انگوٹھے سے شہد مل رہا ہے, ایک روایت میں پانی مل رہا ہے. زیدی تم سے پوچھتا ہے ابو لہب کے ماننے والوں, بتاؤ ابو لہب کو پانی مل کس جگہ میں رہا تھا؟ جہاں اسے مل رہا تھا وہاں تمہیں شہد مل جائے, تمہیں مبارک ہے. جہاں اسے مل رہا تھا تمہیں شہد میں بھر دیا جائے, وہ جہنم تمہیں مبارک. حوض کوثر پہ محمد سے اہل حدیثوں کو پانی مبارک. کلمے کی لاج رکھو. عید میلاد مناتے ہو کس دن؟ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو. جاؤ بزرگوں سے پوچھو, ہم مہاجر ہیں, ہم سے پوچھو. چند سال پہلے شہر میں اشتہار چھپا کرتے تھے 12 وفات کے, دنیا جانتی ہے. تجھے محبت ہے, اس دن عید میلاد مناتا ہے. جس دن فاطمہ نے کہا تھا آج محمد کی بیٹی پر غم کا وہ پہاڑ ٹوٹا ہے, اگر سورج پر ٹوٹ جاتا سورج اپنی روشنی کو برباد کر بیٹھتا. اس دن عید میلاد مناتا ہے. اے عاشق رسول, اس دن جس دن عمر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا,
اس دن جلوس نکالتا ہے جس دن حسن و حسین نانا نانا کرتے ہوئے رو رہے تھے، اس دن عید میلاد مناتا ہے جس دن کے بعد فاطمہ کے چہرے پر کسی عورت نے مسکراہٹ نہ دیکھی تھی، اس دن عید مناتا ہے جس دن محمد کی وفات کے بعد روم کے بادشاہ نے کہہ دیا تھا مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، ان کا سردار فوت ہو گیا ہے۔ اس دن جلوس نکالتا ہے جس دن صحابہ غم سے نڈھال تھے، اس دن جلسے اور جلوس نکالتا ہے جس دن میری ماں عائشہ کا سہاگ لٹ گیا تھا، اس دن جلوس نکالتا ہے جس دن میرے محمد نے عائشہ کے گود میں اپنی جان رب کے حوالے کر دی تھی۔ اللہ کی قسم یہ محبت نہیں، یہ میرے محمد سے دشمنی ہے۔ تم کہو گے تم غم کیوں نہیں مناتے؟ میرے محمد کا ہی گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین میں سے ایک عورت پیغمبر کی بیوی کو اطلاع ملی کہ بھائی اس کا شام میں فوت ہو گیا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہے 3 دن سوگ منایا، چوتھے دن خوشبو منگائی، جسم پر ملی اور کہا غم تو ہے لیکن میرے محمد نے کہا تھا 3 دن کے بعد مسلمان خامد کے علاوہ زیادہ سوگ نہیں کر سکتی، آج میں سوگ کے خاتمے کا اعلان کرتی ہوں۔ اور پھر کمال کی بات ہے، ایک کہنے لگا شاہ صاحب جی ہمارے ساتھ ہی بریلویوں کا مرکز ہے، آج ہم سالانہ یادگار مناتے ہیں، سالانہ یادگار منانے سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اے سن اہل حدیث کا مسلک، تیری سالانہ محبت ہوگی، ہماری رات کو بھی محبت، دن کو بھی محبت، مسجد میں بھی محبت، دکان پہ بھی محبت، تجارت میں بھی محبت، غمی میں بھی محبت، خوشی میں بھی محبت۔ ہمارا محبت ایمان کی دلیل ہے، تیری محبت دشمنی کی دلیل۔ آخری بات کرتا ہوں، کلمے کا پہلا جز لا الہ، اس کی لاج رکھ، تو زبان سے کہہ اس رب سے بڑا کوئی کائنات میں نہیں، کسی نے نہیں دیکھا۔ تو کہہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر۔ تجھے عشق نہیں محبت سکھاؤں گا۔ میرے خطبہ بھی کبھی کہہ دیا کرتے ہیں ہم بھی عشق کرتے ہیں، نا یہ عین شین کاف نہ رب نے قرآن میں اتارا ہے نہ محمد نے حدیث میں بیان کیا ہے۔ المرء مع من احب قل ان کنتم تحبون اللہ، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ کیسے؟ جب تک زندہ رہیں گے، یوتھ فورس کے جوانوں، مرکزی جمعیت کے ساتھیوں، جب تک اس جان میں جان ہے رب کی توحید بھی بیان کریں گے، محمد کی عظمت بھی بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا سلام، بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا سلام۔ احمد ہے جن کا نام، محمد ہے جن کا نام، جنہوں آقا دے نام نال سچی محبت ایک باری گج بج کے جھاکا لا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ احمد ہے جن کا نام، محمد ہے جن کا نام، بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا سلام، بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا سلام۔ توجہ میری طرف ایک باری سارے مل کے کہہ لو، بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا۔ اللہ تو انو بلاوے بول پو، بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا، بے انتہا سلام، بے انتہا سلام۔ توجہ میری طرف، ان کے نہیں ہے خلق کی ہرگز کہیں مثال، ان کے نہیں ہے خلق کی ہرگز کہیں مثال، ان کے نہیں ہے خلق کی ہرگز کہیں مثال، ان کے کمال جیسے کسی میں نہیں کمال۔ اللہ دا واسطہ جے میرے وال ویکھ لو،
ان کے نہیں ہے خلق کی ہرگز کہیں مثال، ان کے کمال جیسے کسی میں نہیں کمال، ان کے کمال جیسے کسی میں نہیں کمال، ان کے کلام کا نہیں ہم سر کوئی کلام، بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا سلام، بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا، بے انتہا نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث۔ یار اہل حدیثاں دا شہر ہوئے تے اتنی تھوڑی آواز ہوئے، نعرہ تکبیر، علماء اہل حدیث سارے کہہ دیو بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا، بلند آواز نال بے انتہا، بے انتہا سلام۔ اور وہابیو جملہ سن کے تڑپ جایا جے، دشمن کی گالیوں کا نہ مانا کبھی برا، اے میرا مسئلہ کہ تو گالاں کھڑدا رہے، دشمن کی گالیوں کا نہ مانا کبھی برا، دشمن کی گالیوں کا نہ مانا کبھی برا، طائف میں زخم کھا کے بھی دیتے رہے دعا، دشمن کی گالیوں کا نہ مانا کبھی برا۔ چند منٹ اسٹیج سے بھی توجہ چاہوں گا، توجہ میری طرف۔ دشمن کی گالیوں کا نہ مانا کبھی برا، طائف میں زخم کھا کے بھی دیتے رہے دعا، طائف میں زخم کھا کے بھی دیتے رہے دعا، طاقت کے باوجود، طاقت کے باوجود نہ لیتے جو انتقام، بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا، بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا سلام۔ اور بڑا قیمتی جملہ شعر سن کے تڑپ جایا جے، اوے قدموں میں جن کے ڈھیر جواہر کے تھے لگے، قدموں میں جن کے ڈھیر جواہر کے تھے لگے، لیکن خود اپنے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، خدا را توجہ، قدموں میں جن کے ڈھیر جواہر کے تھے لگے، لیکن خود اپنے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، لیکن خود اپنے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، بستر ہے جن کا ٹاٹ کا لکڑی کا جن کا جام، بستر ہے جن کا ٹاٹ کا لکڑی کا جن کا جام، بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا سلام، بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا سلام۔ اور جنہوں آقا نا سچی محبت ہے، جملہ سن کے سبحان اللہ دی گونج پا دینا، غور کرے آجے، جن پر ہوا ہے ختم نبوت کا سلسلہ، جن پر ہوا ہے ختم نبوت کا سلسلہ، جن کی وجہ سے ہم کو یہ قرآن ہے ملا، جن پر ہوا ہے ختم نبوت کا سلسلہ، جن کی وجہ سے ہم کو یہ قرآن ہے ملا، اور جن کی ہے بات بات میں توحید کا پیام، اور جن کی ہے بات بات میں توحید کا پیام، بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا، بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا سلام، بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا سلام۔ اور جملہ سن کے تڑپ جایا جے، جنہوں آقا دے سچے جان سارنا سچی محبت ہے، اللہ دی بارگاہ وچ حاضری لوان واسطے سجا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہنا توجہ کرے آجے، صدیق ہو عمر ہو غنی ہو کہ مرتضی،
مرتضی. بلند آواز نال گج وج کے کہہ دیو سبحان اللہ. اہل حدیث دی صحابہ دے نال محبت. صدیق ہو عمر ہو غنی ہو کہ مرتضی. صدیق ہو عمر ہو غنی ہو کہ مرتضی. بوذر وہ ہو بلال ہو یا ہو معاویہ. بوذر وہ ہو بلال ہو یا ہو معاویہ. اسٹیج تو توجہ. صدیق ہو عمر ہو غنی ہو کہ مرتضی. بوذر وہ ہو بلال ہو یا ہو معاویہ. جو غلام ان کے تھے ہم ان کے ہیں غلام. جو غلام ان کے تھے ہم ان کے ہیں غلام. بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا. بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا سلام. اور ان کے دیے نظام کی برکات دیکھیے. اسلام کا یہ عدل و مساوات دیکھیے. ان کے دیے نظام کی برکات دیکھیے. اسلام کا یہ عدل و مساوات دیکھیے. کہ پیدل عمر زمین پہ سواری پہ ہے غلام. ایک باری بلند آواز میں کہہ دو سبحان اللہ. کہ پیدل عمر زمین پہ سواری پہ ہے غلام. بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا سلام. ایک باری گونج پا دیو. بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا بے انتہا سلام. اور آخری شعر کمال جملہ. اللہ ان پہ بھیج درود و سلام خود. اچھی کیا دے ہو. اللہ ان پہ بھیج درود و سلام خود. ہم کو بھی کہہ رہا ہے جو کرتا ہے کام خود. اللہ ان پہ بھیج درود و سلام خود. ہم کو بھی کہہ رہا ہے جو کرتا ہے کام خود. ہم کو بھی کہہ رہا ہے جو کرتا ہے کام خود. پھر نعیم کیوں نہ بھیج درود ان پہ صبح و شام. پھر نعیم کیوں نہ بھیج درود ان پہ صبح و شام. بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا. ہاں بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا سلام. احمد ہے جن کا نام محمد ہے جن کا نام. بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا سلام. صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. اور ایک اور شاعر کی زبان میں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. حضرات ذی وقار معزز علماء کرام اور میری جماعت کے شاہینوں شہبازوں، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس حقیقتاً ہم اہل حدیثوں کی تاجدار انبیاء سے محبت کا مظہر ہے. آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، آپ کی سنتوں سے جو عقیدت ہے، آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے کی جو ہماری عادت ہے، یہ اس کا اظہار ہے. اس کامیاب کانفرنس کے انعقاد پر میں منتظمین کے ساتھ ساتھ جملہ سامعین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. حضرات ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
آپ کی حیات مبارکہ مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کسی بھی انداز سے دیکھ لیجئے، ایک والد ہے تو فاطمہ کے بابا کو دیکھے، ایک نانا دادا ہے تو حسنین کریمین کے نانا کو دیکھے، ایک خلیفہ ہے، ایک حکمران ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی سلطنت کے حکمران ہونے کی حیثیت سے دیکھے، ایک سالار ہے تو سالار انبیاء کو دیکھے، سالار انبیاء کو دیکھے، اور غزوات میں مسلمانوں کے فوجوں کی سپہ سالاری کرتے ہوئے دیکھے۔ ایک عام آدمی کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو مکہ مکرمہ کے ایک عام شہری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ میرے بھائیوں، کسی بھی حوالے سے دیکھ لیجئے، ہمیں زندگی گزارنے کے تمام جو نمونے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں سے مل جائیں گے۔ میں آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بحیثیت ایک سیاستدان کے، بحیثیت ایک حکمران کے جو چند اہم واقعات ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ وقت کی قلت میرے آڑے آ رہی کہ اسٹیٹ سیکرٹری نے اعلان کرتے ہوئے سب سے پہلے اسی چیز کا اظہار کیا۔ میں مختصراً چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک حکمران اپنے مختلف اسٹریٹجی لے کے آتے ہیں، اپنے مقاصد لے کے آتے ہیں، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز حکمرانی کو دیکھ لیجئے، آپ کے انداز سیاست کو دیکھ لیجئے، اس میں تمام طرح میں جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، اس میں چند چیزوں میں سب سے نمایاں ترین چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عام انسانوں کی بھلائی کے لیے جتنا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کوئی دوسرا حکمران آج تک اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ آپ کی تمام جو سیاست ہے وہ عام لوگوں کی بہتری، عام لوگوں کی بھلائی اور سب سے بڑھ کر وعدوں کی پاسداری کے گرد گھومتی ہے۔ میں صرف تدریجاً آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کون کون سے اہم معاہدے آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں کیے اور کس انداز سے پھر ان کو پورا کیا۔ سب سے پہلا معاہدہ جس میں ہمیں آپ شامل نظر آتے ہیں وہ حلف الفضول کا معاہدہ ہے، حلف الفضول کا معاہدہ ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ صرف 15 سال ہوئی تھی، ابھی اعلان نبوت بہت دور تھا، لیکن جو غریبوں کی ہمدردی، جو لوگوں کے ساتھ بہتری کے سلوک کا اللہ تعالیٰ نے جذبہ آپ کے دل میں رکھ دیا تھا، اس جذبے کا اظہار ہمیں اس حلف الفضول میں نظر آتا ہے کہ یہ وہ معاہدہ تھا جس نے در حقیقت قبل از اسلام مکہ کی کایا پلٹ دی تھی کہ کچھ لوگوں نے، سلیم الفطرت لوگوں نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج کے بعد مکہ مکرمہ میں کسی کمزور کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا، کسی کمزور کے ساتھ کسی انداز کی زیادتی نہیں ہونے دی جائے گی، کسی کے مال و دولت پہ ناجائز قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اس وقت صرف 15 سال کے تھے، اس معاہدے میں شریک ہوئے تھے، اور اپنی پوری زندگی میں جب بھی اس معاہدے کا ذکر آتا تھا آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر اس طرح کا کوئی معاہدہ ہو میں اس کی پہلی صف میں شامل ہونا اپنے لیے آزاد سمجھوں گا۔ اور ایک اور دفعہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر اس معاہدے کے مقابلے میں مجھے سرخ اونٹوں کی قطار پیش کی جائے میں اس سرخ اونٹوں کی قطار کو چھوڑ دوں گا، اس معاہدے کو قبول کر لوں گا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد ہمیں جو معاہدہ آپ کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ حجر اسود کی تنصیب ہے، اور جانتے ہیں آپ لوگ کہ یہ بھی وہ معاہدہ تھا جس کی وجہ سے مکہ میں امن و چین ہوا، ورنہ یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ اس موقع پہ ایسی جنگ چھڑے گی جو شاید پھر صدیوں تک مکہ کے امن و چین کو غارت کر دے گی۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، ہمیں آپ بیعت عقبہ ثانی میں نظر آتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے جو حج کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے اسلام قبول کرنے والے 73 مرد اور 2 عورتیں مکہ مکرمہ میں آتی ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس معاہدے کی پاسداری بھی اس انداز سے کی تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر جب مدینہ کے لوگوں کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں چھوڑ کر دوبارہ مکہ میں جا بسیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانی کے موقع پر ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کی اس انداز سے پاسداری کی تھی کہ اپنی حیات مبارکہ کے آخری سانس بھی مدینہ طیبہ میں لیے تھے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، آپ مدینہ طیبہ میں پہنچ جاتے ہیں، بلکہ اسی سفر کے دوران سراقہ بن مالک قریش مکہ کی طرف سے
پیچھا کرتے ہوئے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ میں اور مختصر کرتا ہوں، اس موقع پہ سراقہ بن مالک سے بھی یہ معاہدہ کیا تھا کہ اے سراقہ، میں آج دیکھ رہا ہوں نبوت والی ان آنکھوں سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی، اس بصیرت کے ساتھ کہ کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں نظر آ رہے ہیں۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق وفات پا جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں، خلافت کے دور میں کسریٰ فتح ہوتا ہے، ایران فتح ہوتا ہے، اور ایران فتح ہونے کے بعد جو مال و دولت مدینہ میں پہنچتی ہے اس میں کسریٰ کے کنگن بھی تھے، اور ان کنگنوں کی قیمت کا اگر آج کے روپے میں اندازہ لگانا ہو تو کم از کم کروڑوں روپے کی مالیت تھی۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کر چکے تھے، حضرت عمر کو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر ہجرت کے موقع پر یہ معاہدہ کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے معاہدے کو پورا کیا تھا، وہ کنگن سراقہ کو عطا کر دیے تھے۔ میرے بھائیوں، مکہ مدینہ میں پہنچ کر مواقعات مدینہ قائم ہوتی ہے، میثاق مدینہ کیا جاتا ہے، یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے جاتے ہیں، اور کوئی ایک معاہدہ ایسا نہیں جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدوں کی پاسداری نہ کی ہو، بلکہ ہمیں ہر معاہدے میں یہ نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں نے جو معاہدے کیے انہیں منون پورا کیا، اسی انداز سے پورا کیا جس انداز سے ان معاہدوں کو کیا گیا تھا۔ لیکن یہود و ہنود کی، کفار کی، مشرکین کی جو اس دور کی عادت تھی آج بھی اسی طرح برقرار، آج بھی وہی تسلسل جاری۔ یہود مکہ، یہود مدینہ نے تمام کے تمام معاہدوں کو پس پش ڈال دیا تھا، مسلمانوں کو ہر انداز سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تھی، حتیٰ کہ جب قریش مکہ مدینہ پہ ہجرت کرتے ہیں تو ان معاہدوں کو پس پش ڈالتے ہوئے ان قریش کا ساتھ دیا تھا، اور پھر مسلمانوں نے یہود کو ان معاہدوں کے توڑنے کی پاداش میں صحیح معنوں میں کافر کردار تک بھی پہنچایا تھا۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو بہت آگے لے جاتے ہوئے آپ کی توجہ صلح حدیبیہ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، آپ کی امارت میں عمرے کی نیت کے ساتھ مکہ کی طرف جاتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر قریش مکہ آپ کو روک لیتے ہیں، اور وہاں آ کے اس موقع پر ایک عجیب و غریب معاہدہ کیا جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس معاہدے کی شکیں ان کو آج بھی آپ پڑھیں، آج بھی آپ ان پہ نظر دوڑائیں، آپ کو آج بھی یہ نظر آتا ہے کہ تمام کی تمام شکیں مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ لیکن قربان جائیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت پر، آپ کی بصارت پر، آپ کے جذبہ ایمانی پر، آپ کے اللہ پر توکل پر، کہ باوجود ان ساری شرطوں کے مسلمانوں کے خلاف ہونے کے، اور باوجود اس کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی ہمیں اس انداز سے نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ کیا اسلام سچا مذہب نہیں، سچا دین نہیں؟ میرے بھائیوں، وہی جذبات جو اس دور میں تھے، ان جذبات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کی مکمل طور پہ پاسداری کی، حتیٰ کہ اسی موقع پر جب قریش کی طرف سے آنے والے سہیل نے یہ کہا تھا کہ ہم محمد رسول اللہ آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتے، آپ اس معاہدے میں سے رسول اللہ کا لفظ مٹائیے ورنہ یہ معاہدہ نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال جرت کے ساتھ اس لفظ کو مٹا دیا تھا تاکہ نزاع نہ بنے، اور اس سے بھی بڑھ کر اسی موقع پہ یہ ہوا تھا کہ ابو جندل قریش مکہ کی غلامی سے، قریش مکہ کی جیل کو توڑ کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں سے آ کے یہ گزارش کرتا ہے کہ میں انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوں، مجھے انتہائی سخت ایذائیں دی جا رہی ہیں، میں آپ کا ساتھی ہوں، ایمان قبول کر چکا ہوں، آپ کے پاس پہنچ چکا ہوں، مجھے اپنے ساتھ شامل کیجئے۔ لیکن اسی موقع پر سہیل یہ کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی پہلی شک کے تحت کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ میں آئے گا آپ کو وہ واپس کرنا ہوگا، ابو جندل ہمارے ساتھ واپس بھیج دیجئے ورنہ یہ معاہدہ نہیں ہوگا۔ بڑے زخمی دلوں کے ساتھ، بڑی عجیب سی امنگوں کے ساتھ اس معاہدے کو قائم رکھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کی خواہشات کے علی الرغم اس ابو جندل کو واپس کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، وقت کی قلت سامنے آ رہی،
اور باتیں بھی عرض کرتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ پر توکل تھا اور اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں کو جو فوائد حاصل ہوئے، جو اللہ تعالیٰ نے ثمرات دیے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ حقیقتاً یہی وہ معاہدہ تھا جو فتح مکہ کا پیش خیمہ بنا، یہی وہ معاہدہ تھا جو یہودیوں کو مدینہ سے نکالنے کا باعث بنا، یہی وہ معاہدہ تھا جو فدق کی فتح کا باعث بنا، یہی وہ معاہدہ تھا جو خیبر کے یہودیوں کو کلا کما کرنے کا باعث بنا، اور میں اس سے بڑھ کے کہوں گا کہ یہی وہ معاہدہ تھا جس کی بنیاد پر صرف 1.5 سال کے عرصے میں عرب کے ان صحراؤں میں اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا جتنے 19 سال کے عرصے میں قبول نہیں کر سکے تھے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ کہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، کہاں آپ کی قائم کردہ مثالیں، اور کہاں ہمارے آج کے بدبخت حکمران، ہمارا صدر اس کماش کا آدمی جو یہ کہتا ہے کہ معاہدے قرآن و سنت نہیں ہوتے، معاہدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے، حالانکہ سب سے بڑی بات انسان کی اپنی زبان کی ہوتی ہے۔ جس انسان کی زبان نہیں، جس کا عہد نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اور آج ہماری سیاست کی حالت تو یہ ہے کہ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ میرے ملک کی سیاست کا حال مت پوچھئے، ایک طوائف گری ہوئی ہے تماش بینوں میں۔ آج بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ ہم پہ حکمران وہ ہے جن کی نہ زبان اپنی، جن کا نہ دل اپنا، جن کا نہ اسلام کے ساتھ تعلق، نہ مسلمانوں کے ساتھ تعلق، میں اس سے بڑھ کے کہوں گا نہ جن کا پاکستان کے ساتھ تعلق اور نہ پاکستان میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ تعلق۔ میرے بھائیوں، ان تیرا اتار حالات میں ہم اہل حدیثوں کی ذمہ داریاں دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ ان حالات میں ہم پر یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کے تمام نازل کیے ہوئے احکامات پر، خواہ وہ ہماری خواہشات کے مطابق ہوں یا ہماری خواہشات سے ہٹ کے ہوں، ان پر مکمل طور پہ عمل کریں اور اس ملک میں نفاذ اسلام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سب سے پہلا کام جو اس میں ہم کر سکتے ہیں وہ اپنی ذات پر اسلام کے نفاذ کا ہے، اور اس پہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں۔ آپ اپنی ذات پر اسلامی نظام کا نفاذ کیجئے، اپنے گھروں میں اسلامی نظام کا نفاذ کیجئے۔ انشاءاللہ پورے ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں جلد وہ دن دکھائے جب ہم پورے ملک میں اسلامی نظام کو عملی طور پر نافذ ہوتا ہوا دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول دیکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ حافظ مقصود احمد صاحب جنرل سیکرٹری یوتھ فورس سٹی گجرانوالہ کو شیلڈ دینے کے لیے گزارش کروں گا حافظ شیخ محمد آصف صاحب کہ وہ آئیں اور حافظ مقصود صاحب کی خدمت میں شیلڈ پیش کریں۔ بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، سب مل کر بولو